تو یہ جو راستہ ہے ذکر کا آپ کو سمجھایا گیا ہے، اس کو اختیار کریں، اس پر کاربند ہوں، اس کے مطابق ذکر کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر کریں، خالی گنتی پوری نہ کریں کہ بس جی میں نے 4 تسبیح کرنی ہے اور بس یہ جلدی جلدی آئے اور پڑھی۔ حیرت کی بات ہے، دنیا کے کام کے لیے آپ جو وقت دیتے ہیں وہ فریش، جب آپ فریش ہوتے ہیں وہ وقت دنیا کے کام، جب تھکے ہارے ٹوٹے پھوٹے آپ لوٹتے ہیں، اب تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اب خشوع کہاں سے آئے گا؟ نیند کا غلبہ بھی ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، اب تسبیح پکڑے بیٹھے ہیں، جھٹکے بھی کھا رہے ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، تو ہم بشر ہیں، انسان ہیں، تھکاوٹ کے اثرات تو آنے، نیند کا اثر بھی موجود ہے۔ تو اس کے لیے وہ وقت نکالیں جس میں آپ فریش ہوتے ہیں، فریش وقت یاد الہی کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، محبت الہی کے معاملے کے لیے۔ یہ نہیں کہ بچا کھچا وقت بس یہ اللہ کے لیے، باقی جو اپنا فریش وقت وہ دنیا کے لیے، یہ ڈنڈی نہیں مارنی۔ جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں نا جناب، کوئی اب جانور مر رہا ہے، مرغی بھینس گائیں، چلو جی اب کرو جی اس کو اللہ کے نام پہ کاٹ دو۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بہت سے جانور ہیں، خواب دیکھا مریل، لاغر، کمزور، بیمار۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیسے جانور ہیں؟ فرمایا کہ یہ میرے نام کے ہیں۔ جب لوگوں کے جانوروں کا یہ حال ہو جاتا ہے وہ میرے نام پہ کاٹ دیتے ہیں، یہ اللہ کے نام کے۔ تو آپ کو میں بتاؤں مثال اپنی، مطلب حال جو اپنے ہیں، اگر اللہ کے نام پہ فقیر کو ہم جیب میں ہاتھ ڈال لیں، ٹھیک ہے جی، اور دیں، اول تو پہلے دیکھیں گے سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے۔ آج کل تو 10 روپے کا رہ گیا ہے، اور پھر دیکھیں گے اس میں مرا ہوا کون سا ہے۔ حالانکہ کرارا بھی موجود ہے، لیکن فقیر کو، بچے کو دیں گے کرارا، بیٹا ہے نا جی، اس کو مرا ہوا نہیں دیں گے آپ، اور فقیر کو اب مرا ہوا، حالانکہ وہ بھی 10 روپے، وہ بھی 10 روپے، لیکن یہاں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ اللہ کے نام پہ یہ مرا ہوا، پھٹا ہوا نوٹ، ٹیپے لگا ہوا، ہم گلے کھولتے ہیں نا جی، گلوں میں جو تماشے آتے ہیں، آدھے نوٹ، یعنی اس کی 10 روپے کی بھی، وہ بھی آدھا، وہ بھی گلو اللہ کے نام ڈال دو جی، وہ پھٹا ہوا نوٹ جی۔ ایسے نوٹ کے گن بھی نہیں سکتے، جنہیں گنے تو پھٹ جائیں، ایسے مردہ نوٹ گلوں میں، بس یہ اللہ کے نام کے، یہ کہ ہمارے کام کے نہیں، اٹھا کے چلو جی اللہ کے نام کے ڈال دو۔ ہماری سوچ کا تو یہ حال ہو گیا، اللہ سے تعلق اور محبت کا یہ معاملہ ہو گیا، تو بات کیسے بنے گی؟ تو محبت الہی یہی تو جان ایمان ہے، یہی تو جان بندگی ہے۔ بغیر اللہ کی محبت کے کیا نماز، بغیر اللہ کی محبت کے کیا تسبیح، کیا ذکر، بغیر اللہ کی محبت کے کیا زکوٰۃ اور کیا حج۔ تو محبت الہی جو ہے وہ ہمارا اصل حقیقی سرمایہ یہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یہ جو اللہ اللہ کیا جاتا نا تسبیح پر، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام صبح و شام جپو۔ یہ جو تسبیحاں ہاتھ میں پکڑائی ہیں نا جی، یہ تسبیح جو ہے اس کو معمولی نہ سمجھو۔
اگر کوئی آپ پر طنز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے کہ بھائی گن گن کے اللہ کو یاد کرتے ہو، جی اللہ کو تو بے حساب یاد کرنا چاہیے، آپ اس سے الجھو نہیں۔ شیطان اس طرح وار کر کے ہماری توجہ ذکر سے ہٹا کر ان جھگڑوں کی طرف لگانا چاہتا ہے کہ یہ بحث کریں، مباحثہ کریں، جھگڑیں، آپ اس پہ طنز کریں تو خود تو کچھ کرتا نہیں، ہم پہ طنز کرنے آ گیا، تو خود کر لے ایسے، ہم اس پہ لڑیں، اس سے جھگڑیں، تو تکار ہو، بحث مباحثہ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ جتنی دیر یہ ذکر اللہ کرنا تھا اس کو بحث میں لگا دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجمع البحرین سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی آپ نے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور آپ تسبیح، آپ تو ولی اللہ ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں، آپ کو تسبیح کی کیا ضرورت جو آپ تسبیح پکڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا روحانی ہتھیار ہے، جسے تم تسبیح سمجھ رہے ہو یہ ہمارا وہ ہتھیار ہے جس کی بدولت ہمیں وصال حق نصیب ہوا ہے، اسی پر تو اللہ اللہ پڑھ کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یہ ہمارا روحانی ہتھیار ہے، اب ہم اسے کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ جب اتنے بڑے امام تسبیح لے کر اللہ اللہ کر رہے ہیں تو بے تسبیح پڑھنا بھی برکت ہے، اور تسبیح کے ساتھ پڑھنے میں بھی کیا حرج ہے؟ جو شیخ سبق دے دے، اگر شیخ نے گنتی دی ہے تو تسبیح تو پکڑنی پڑے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ اب گنتی تو کرنی پڑے گی، چاہے انگلیوں پر کرو چاہے تسبیح پہ کرو۔ جو فضیلت اس کی بیان ہوئی، اب کوئی 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، وہ فضیلت تو یہ حاصل اسے نہیں ہوگی جو اس 33 مرتبہ پڑھنے میں ہے۔ تو لہذا تسبیح کے ذریعے ذکر اللہ کرنا یہ بھی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اور بغیر تسبیح کے اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ تو جو جس طریقے پر چلے اچھا کام کر رہا ہے، اس کو ہدف تنقید بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خیر، سالک کو چاہیے، مرید کو چاہیے کہ وہ جو شیخ نے اس کو اوراد اذکار دیے ہیں اس پر ہمیشگی اختیار کرے، اور اس کے علاوہ دیگر اذکار میں وقت گزارنے کی بجائے یوں تو کتابیں بھری پڑی ہیں اذکار کی، وظائف کی، اور اس میں لکھا ہوگا جی اس کی یہ برکت، اس کا یہ فائدہ، اور ہم شیخ کے اذکار چھوڑ کر ان اذکار میں لگ جائیں تو ہم صحیح سچے مرید نہیں بن سکیں گے۔ سچا مرید وہی ہے جو سبق شیخ نے دے دیا اس پر چلے۔ اب اگر دنیاوی مثال کے لحاظ سے کوئی شخص جو ہے پرائمری کلاس میں، اور استاد اس کو پرائمری کلاس کا سبق دے رہا ہے، اور وہ دیکھے چھٹی کلاس والا یہ کتاب پڑھ رہا ہے اور چھٹی کلاس کو لے کے بیٹھ جائے اور کہے جی یہ پڑھاؤ مجھے، اس کے تو بڑے فائدے ہیں، اس کو پڑھ کے تو میں 7ویں میں چلا جاؤں گا ایک دم، یہ میں پرائمری پڑھ کے تو میں نے 2 کلاس میں جانا ہے، وہ پڑھ کے میں 7 میں چلا جاؤں گا، تو میں تو یہ پڑھوں گا، میں تو یہ سبق ہے میرا، تو بتائیے استاد قبول کرے گا اس کی یہ بات، یا وہ اس کی بات درست قرار پائے گی؟ تو بس جو شیخ نے جس کلاس میں آپ کو رکھا، جو سبق دیا، اس کے مطابق آپ چلیں تو کامیابی ہوگی۔ اگر آپ شیخ کو کراس کریں گے تو پھر یہ طریقت کا راستہ ہے، تو پھر کامیابی نہیں ہوتی، کامرانی نہیں ملتی۔
تو رٹافیکیشن کی بجائے خشوع و خضوع و توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا سیکھیں، تنہائی میں، خلوت میں الگ ہو کر کہ آوازیں بھی نہ آ رہی ہوں، ذکر اللہ کریں، اور اس وقت کریں جب ہم فریش ذہن رکھتے ہوں، تاکہ ہم خشوع و خضوع و توجہ کے ساتھ ذکر کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی فرمائے۔ اب آخر میں ایک مثال میں دے دوں کہ جو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کہی کہ پیری مریدی جو ہے یہ فرض ہے، کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض تو وہ کرے کہ جو عالم ہو، جس کے پاس علمی دلائل ہوں، ایک ان پڑھ جاہل آدمی جسے دین کا پتہ نہیں وہ اعتراض کر رہا ہے۔ قرآن بیان کر رہا وسیلہ اختیار کرو، وہ قرآن سے ہٹ کر باتیں کر رہا ہے۔ اولیاء اللہ فرما رہے وسیلہ سے مراد مرشد ہے، اور یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ نہیں، تو یہ کہاں سے قرآن کا مفسر بن گیا؟ ان کی باتیں چھوڑو۔ اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی نے ایک مثال دی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے ایک درخت مضبوط بڑا اگا ہوا تھا، قائم تھا، کہ دریا میں سیلاب آ گیا، طغیانی آ گئی، سیلاب آ گیا۔ اور آپ کو پتہ جب سیلاب آتا ہے تو درخت بھی اکھڑ جاتے ہیں، سڑکیں بہہ جاتی ہیں، مکان گر جاتے ہیں۔ تو جب سیلاب آیا تو یہ درخت اگرچہ بڑا تھا، مضبوط تھا، لیکن یہ بھی پانی کے اندر گرا۔ اب سیلاب میں تو آپ کو پتہ ہے لہریں موجیں کتنی بلند اٹھتی ہیں۔ اب یہ درخت جب گرا تو یہ بھی کبھی اوپر جائے کبھی نیچے آئے، کبھی جڑ اوپر شاخیں اندر، کبھی شاخیں اوپر جڑ نیچے، کبھی یوں لیٹ جائے کبھی اس طرح گر جائے، الٹ پلٹ ٹھوکریں کھاتا ہوا پانی میں جا رہا ہے۔ اس نے سامنے ایک کشتی کو دیکھا کہ اس پہ لوگ سوار ہیں، لوگوں کا سامان ہے۔ سیلاب کے دنوں میں لوگ کشتیاں اختیار کرتے ہیں، پرانے دور کی بات ہے۔ یہ کشتی سے کہنے لگا درخت کہ تو بھی لکڑی میں بھی لکڑی، تو بھی لکڑی، میں ٹھوکریں کھا رہا ہوں، غوطے کھا رہا ہوں، الٹ پلٹ ہو رہا ہوں، اور تو بڑے سلامتی کے ساتھ جا رہی ہے، تیرے اوپر سامان بھی ہے، انسان بھی ہیں، تجھے نہیں غوطے لگ رہے، تو الٹ نہیں رہی، تو پلٹ نہیں رہی۔ اب کشتی نے جو کہا، کشتی کہنے لگی کہ واقعی تو میرا ہم جنس ہے، تو بھی لکڑی میں بھی لکڑی، لیکن مجھے کسی کا ہاتھ لگا ہے، تجھے کسی کا ہاتھ نہیں لگا، مجھے استاد کا، کاریگر کا ہاتھ لگا ہے، اور پھر میرے ساتھ ملا بیٹھا ہوا ہے جو مجھے چلا رہا ہے، تجھے کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ میرا تو ایک ہادی ہے، میرا تو ایک راہبر ہے، میرا تو ایک رہنما ہے، میرا تو ایک لیڈر ہے جو مجھے چلا رہا ہے، تیرا کون ہے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ ہے پیرے اور بے پیرے کا فرق۔ پیر والا شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، بے پیرا کسی کو ہاتھ نہیں دیتا۔ پھر شیخ اذکار میں، عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں لگاتا ہے۔ یہ ریاضت و مجاہدہ کیا ہے؟
وہ کشتی بتاتی ہے. کشتی کہتی ہے کہ سن، جو میرا کاریگر ہے نا، یوں کہہ لو جو میرا پیر ہے، اس نے مجھے آرے سے چیرا، میں نے اف تک نہیں کی، مجھ پہ رندہ پھیرا، مجھے چھیلا، رگڑا، مجھ پہ کیلیں ٹھوکی، میں نے برداشت کیا. مجھے ان مشکلات سے گزارا گیا. جب میں نے یہ ساری مشکلیں جھیل لی تو پھر میری یہ شکل بن کر سامنے آئی. تو اسی طرح ریاضت و مجاہدے اور اذکار کی آرے سے شیخ گزارتا مریدوں کو. اذکار اب گھر میں کام ہے، نہیں بدلہ ذکر میں لگا ہوا ہے. اس نے اپنا فریش وقت جو ہے وہ اللہ کو دے دیا ہے، بچا کھچا اپنے لیے رکھا ہے. یہ مجاہدہ ہے، یہ ریاضت ہے. پھر دیگر عبادات اور دیگر پرہیز بتائے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کھانی، بدنگاہی نہیں کرنی. یہ مجاہدات ریاضتیں ہو رہی ہیں. جب یہ سب کچھ کر لے گا بندہ، پھر وہ کامل بن کر سامنے آئے گا. پھر دنیا کے مصائب کے پہاڑ بھی، سیلاب بھی آ جائیں تو وہ ثابت قدم رہے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی کی معیت اس کو حاصل ہوگی، قرب اس کو حاصل ہوگا. تو اس لیے جو شیخ سبق دے اس سبق پر قائم رہنا، اس سبق کو اختیار کرنا اور اسی سبق کو پڑھنا مرید کے لیے ضروری ہے. اب اگر کوئی شخص بیعت ہو نقش بندی سلسلے میں، ذکر وہاں سے لے اور طریقہ اختیار کرے سہروردی کا، تو وہ اپنے شیخ سے کیا پائے گا؟ وہ تو شیخ کو چھوڑے بیٹھا ہے. تو شیخ جو سبق دے اسی کو حرف آخر اپنے لیے سمجھے، شیخ سے عقیدت و محبت رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرے، تو انشاءاللہ وہ جلد کامیاب ہوگا. وہ جتنی عقیدت و محبت و اطاعت میں آگے بڑھے گا، اسی قدر وہ اپنے سبق میں آگے بڑھے گا. اور اللہ کی محبت کو اپنا سرمایہ بنائے. اور جو نیت ہے، آپ کا پہلا سبق کیا تھا؟ نیت. الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، اے اللہ میرا مقصود تو ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں. یہ جو تسبیحاں پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ مقصود کیا ہے؟ اللہ. کس کی رضا مطلوب ہے؟ اللہ کی. ان تسبیحات سے، روحانی تربیت سے، ذکر و اذکار سے یہ اللہ کی رضا کہ ہم طالب ہیں. تو یہ نیت ہے ہماری، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی. یہ نیت رکھ کر ہم نے یہ ذکر و اذکار کرنے. تو انشاءاللہ تعالی کامیابی و کامرانی ہمیں نصیب ہوگی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنے ذاکرین میں جو شامل کیا ہے اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، ترقی فرمائے، درجات بڑھائے، اور اپنے ذاکرین ہی میں ہمیں ہمیشہ رکھے. اسی میں ہمیں موت عطا فرمائے، اپنی محبت پر، اپنی یاد، اپنے ذکر پر، اور آخری میں آخرت میں اپنے ذاکرین بندوں میں اٹھائے. کل قیامت میں ہر امت کو اس کے نبی کے نام سے پکارا جائے گا، اور جو اللہ کے عاشقین ہیں، محبین ہیں، ان کو کہا جائے گا
کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ. ان کو خصوصی قرب عطا کیا جائے گا. لہذا اللہ کے قرب کے متلاشی رہو. اللہ سے محبت کرو، اس کے ذکر کو اختیار کرو اور اس ذکر کو عام کرو. وہ آپ کے گھر والے، پڑوس والے، رشتہ دار، دوست یار، مسجد کے نمازی، فیکٹری والے، مارکیٹ والے، واقف کار جو ابھی ذکر و اذکار کی طرف نہیں ہیں، پیار سے، محبت سے، حکمت سے انہیں دعوت دو ایک تسبیح کی، کہ بھئی ایک تسبیح آپ درود شریف کی یا استغفار کی کوئی ایک تسبیح دو. ابھی کوئی طریقہ نہ بتاؤ، بس درود شریف کے کچھ فضائل سنا کر اس کو کہو بھائی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. دیکھیں، ملتے رہیں، پوچھتے بھی رہیں. اس طرح نہ پوچھیں کہ اسے بوجھ لگے. محبت سے مسکراتے ہوئے جب دیکھیں کہ وہ آ گیا ایک تسبیح پر، اب پڑھ رہا ہے، اب اس کو تھوڑا سا طریقہ بتائیں، پورا نہیں کہ پڑھتے ہو تو اگر قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے، وضو کر کے، خوشبو لگا کر یا مدینہ شریف پر رخ کر کے بیٹھ کے پڑھو گے تو اور برکت ملے گی. یہ دوسرا سٹیپ. پہلے وہ پڑھ رہا تھا دکان پہ بیٹھ کے پڑھے، چلتے ہوئے پڑھے، بس میں پڑھے، موٹر سائیکل پہ پڑھے، کوئی قید آپ نے نہیں لگائی. اب آپ پہلی قید لگا رہے ہیں، بھائی مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے پڑھ لیا کرو، خوشبو لگا لیا کرو، باوضو پڑھ لیا کرو، اور ثواب زیادہ ملے گا. جب وہ اس طرف آ جائے اب کو آنکھیں بند کر لیا کرو. آنکھیں بند کر لو، تصور کرو کہ میں سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں اور سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا درود سن رہے ہیں. اور وہ حدیث اس کو سنا تو سرکار فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں. اس طرح ایک تسبیح پہ لوگوں کو لے آؤ. جب ایک تسبیح پر آ جائیں پھر سبق بڑھانے کے لیے ہمارے پاس لے آؤ، پھر ہم دوسری تسبیح کا سبق دے دیں، تیسری کا دے دیں، بات آگے بڑھے. ایک کا تو بنا کر آپ بنیاد تو آپ رکھ دو. تو اس سلسلے کو آپ نیت کرو کہ 12 بھائیوں کو ہم ان تسبیحات پر لائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مشن کو آگے بڑھانے میں توفیق عطا فرمائے، کامیابی بھی عطا فرمائے. اور یہ اس کو اپنا ایک مشن بنا کر ڈیلی بنیاد پر کام کرو. یہ نہیں کہ کبھی اتفاق ہو، یاد آئے، اچھا جی سلام کر دیا، فون کر دیا. نہیں، اس کو اپنا ایک کام، یہ میرا کام ہے کہ لوگوں کو ذاکر بنانا ہے، میں نے اللہ کے ذکر کی طرف لانا ہے. اس کو ایک مشن بنا کے ڈیلی بنیاد پہ وقت نکالو، لوگوں سے ملو اور ان کی ذہن سازی کرو، ان کو اس طرف لے کے آؤ اور کچھ خرچہ کرو، ان کو تحفے بھی دو، ذکر پر بھی لگاؤ تاکہ کام اور محبت سے آگے بڑھے، خلوص کے ساتھ آگے بڑھے. اب جانے سے پہلے آپ نے اپنا مجھے ایک پرچی پر، بلکہ ایک بھائی یا تو لسٹ بنا لے کہ نام، علاقے کا نام، فون نمبر اور کتنی تسبیحاں پڑھ رہے ہیں آپ. 4 ہے، 8 ہے، 12 ہے، 18 ہے، جو بھی ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. اگر کسی کی تسبیح نہیں ہے، پہلے پڑھتا تھا اب چھوڑ دی، تو اب نیت کر کے لکھوا دے کہ بھئی ایک تسبیح، وہ اب جا کر ایک تسبیح کر لے، 8 سے شروع کر دے. یا جس نے ابھی تک تسبیحات نہیں کی 8 سے نیت کر لے اور وہ اپنی تسبیح لکھوا کر جائے. تو اب یہ ایک آپ نے لسٹ بنا لینی ہے، نام، علاقے کا نام، فون نمبر اور تسبیح کی تعداد، تاکہ ہم اس سسٹم کو مزید بہتر، مربوط اور تربیت کو اور آسان انداز پر مینیج کر سکیں. اور پھر آپ نے آگے اس سلسلے کو بڑھانا ہے. تو اب انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، پھر آپ لسٹ بنا لیں. اور پھر اگر کسی کو تسبیحات میں کوئی رکاوٹ ہو
کوئی مسئلہ آتا ہو تو وہ مجھے بتائے، انشاءاللہ اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے ذکر پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اپنے ذکر کی محبت عطا فرما، اپنے ذاکرین میں زندہ رکھ، اپنے ذکر ہی پر موت عطا فرما، اپنے ذاکرین میں روز قیامت اٹھا۔ اے اللہ ہماری سستیاں دور کر دے، نفس و شیطان کے حملوں سے بچا لے، ہمیں نیک بنا لے، اپنا پسندیدہ بنا لے۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کو ذاکر بنانے والا بنا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرما، ہماری جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر بالایمان فرما، ہمارے گھر والوں کی خیر فرما، کاروبار کی خیر فرما، بیوی بچوں کی خیر فرما، ماں باپ کی خیر فرما، مرحوم جو والدین ہمارے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہم جو یہاں ذکر و اذکار کرتے ہیں اس کی برکتیں، اس کا ثواب، اس کے نور انوار ان کو عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کے لیے ثواب جاری بنا۔ اے اللہ اس آستان عالیہ قادریہ کی خیر فرما، اس کو ترقی عطا فرما، جو اس کے وابستگان ہیں اے اللہ ان کو صحیح معنی میں اپنا ذاکر بندہ بنا، سچا مرید بنا، مخلص مرید بنا، قادری فیضان عطا فرما، غوثیہ فیضان عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ لا الہ الا اللہ۔ یہ لسٹ بنائیں جی پہلے۔